شروع کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دوستوں ریکارڈ مہنگائی ہوئی ہے. مہنگائی کی ویو، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب سے کووڈ گیا ہے، اور ہم آپ کو بتاتے رہتے تھے کہ یہ انٹرنیشنل مہنگائی ہے، ہم نے آپ کو بتایا شمار کو نیچے رکھا ہوا تھا. اب اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں تو وہ گھڑی کی سوئی دوسری طرف گھوم گئی ہے. اب دنیا کی پرسنٹیجز کو آپ توڑ چکے ہیں، اب 30% سے اوپر جا چکے ہیں انفلیشن کے اندر، جو آپ کی ریئل انفلیشن ہے. اور ابھی آپ بجلی کا بل جب پے کریں گے تو بالکل وہ آپ کو ایگزیکٹلی فیل ہو جائے گا، کیونکہ پیٹرول آپ پہلے ہی پے کر رہے ہیں، بجلی کا بل آئے گا، اشیاء خرد و نوش کرایوں کے ریٹس پہلے آپ کے بڑھ گئے، تو آپ کو ایگزیکٹلی اندازہ ہو جائے گا کہ جو 11، 12، 13% کو کبھی زیادہ سے زیادہ پاکستان میں مہنگائی نے ہٹ کیا ہے، وہ اب 30% کو آپ کی مہنگائی جو ہے وہ ہٹ کر رہی ہے. آج اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف نے کال دی ہوئی ہے رات 9 بجے. پورے پاکستان میں عوام سے اپیل کی ہوئی ہے کہ نکلیں. کیوں نکلتے ہیں؟ 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ ہے کہ آپ چپ کر کے ظلم سہتے ہیں، اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ مل کے ایفرٹ کرتے ہیں اس چیز کو ہٹانے کی. ہم گاؤں کے لوگ ہیں، گاؤں میں ٹرالی پھنس جائے، گڈھا پھنس جائے، تانگا پھنس جائے یا کھوتا کود چلا جائے تو پھر سارے کٹھے ہو کے زور ماری دا انہوں باہر کڈنے واسطے. ایک بندہ نہیں کر سکتا. تو اس دفعہ اصل میں کھوتا کھو میں چلا گیا ہے. اب جب تک آپ سارے مل کے رسے پہ زور نہیں ماریں گے، یہ کھوتا کنویں سے باہر نہیں آئے گا. اور جب تک کھوتا کنویں سے باہر نہیں آئے گا، ہمیں یہ بدبودار پانی پینا پڑے گا سب کو. تو اس لیے اگر آپ یہ سوچیں گے کہ آپ تو گھر میں اے آر وائی دیکھیں گے اور اے آر وائی کے اوپر مظاہرہ دیکھیں گے بیٹھ کے ریموٹ لگا کے، حمایت آپ کی اس مظاہرے کے ساتھ ہے، آپ کی احتجاج اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف ہے، آپ ایک غیرت مند پاکستانی ہیں، آپ احتجاج تو اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف کرتے ہیں. پیٹرول کی قیمت جو بڑھائی ہے وہ تو آپ کو تکلیف دے رہی ہے، آپ ان سے نجات چاہتے ہیں، لیکن آپ بیٹھیں گے ریموٹ کنٹرول پکڑ کے تو پھر ایسے نہیں ہونا. یہ کھوتا کھو میں گیا ہوا ہے. آپ کو اب رسے کے اوپر کھڑے ہو کے رسہ ہاتھ میں پکڑ کے زور مارنا پڑنا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو باہر نکلنا پڑنا ہے. آج شام کو 9 بجے آپ کو اسی طریقے سے نکلنا پڑنا ہے جس طریقے سے جب یہ حکومت ہماری کو بھیجا گیا تھا تو اگلے دن لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں عوام باہر آئی تھی پورے پاکستان کے اندر، جس کا مجھے میرا خیال بتانے کی ضرورت نہیں، سب کو یاد ہے. آپ کو وہ ریپیٹ کرنا پڑنا ہے اپنے لیے، ہمارے لیے نہیں، اپنے لیے، کیونکہ تکلیف یہ سب کی سانجھی ہے، اس میں ایفرٹ بھی سانجھی کرنی پڑنی ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ اب آپ آج شام 9 بجے کا ٹائم ہے، سب نکلے پاکستان میں. ہر پورا اسکیجول دیا ہوا ہے. لاہور میں لبرٹی مارکیٹ ہے، شارع قائدین کراچی کے اندر ہے، F9 پارک اسلام آباد کے اندر ہے، ہشت نگری گیٹ جو ہے وہ پشاور کے اندر ہے. اس طریقے سے تمام گھنٹہ چوک گھنٹہ گھر فیصل آباد کے اندر ہے. ہر جگہ کی جگہیں آپ کو بتائی ہوئی ہیں. آج شام آپ سب نکلے. الو پہلوان ہے، اکثر سچ بول، 2 ہے، بنیادی طور پہ 2 ہے، معذرت چاہتا ہوں. ایک وہ حسین نواز ہے اور ایک ہمارا خرم دستگیر ہے. اگر ان کا کھانا کھانے سے پہلے انٹرویو لیں تو اس ٹائم ان کی بات اور ہوتی ہے. اگر انہوں نے رج کے کھانا کھایا ہو تو اس تو بعد انہوں نے سوکر چڑھ دیے. وہ کھانے کے بعد آپ کو پتا ہے جو چڑھتی ہے، انہوں نے وہ سوکر اس لیے کہ جتنی تعداد کھانا کھاندے نے اس پھر سوکر ہی چڑھ دی ہے. انہوں نے سوکر چڑھ دی، پھر انہوں نے سمجھ نہیں آتی گل کیڑی کر رہے ہیں. سو خرم دستگیر صاحب اپنے بھول پن میں، یا جو اناج کو انہوں نے کل نقصان پہنچایا ہوا تھا اس وجہ سے وہ ساری بات ہی کھول کے کر گئے. بات وہ کیا کر گئے؟ اور بات کر گئے کہ ہمیں شوق نہیں تھا، ہمیں پتا تھا حالات بڑے مشکل ہیں، ہمیں پتا تھا ہم نہیں سنبھال سکیں گے. اپنے منہ سے کہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، ان کا ویڈیو ہے چلا دیں.
انہوں نے کہا ہم کوئی یہاں پر بہتری کرنے نہیں آئے تھے، ریفارمز کرنے نہیں آئے تھے، حکومت صحیح طریقے سے چلانے نہیں آئے تھے. اصل میں عمران خان 100 نئے جج لگانے لگا تھا. انہوں نے کہا کہ اکتوبر کے اندر آرمی چیف نیا لگ رہا ہے، امپورٹنٹ فیصلہ ہونا تھا، اور اس تناظر میں عمران خان نے 100 جج نئے لگانے تھے. اب مجھے سمجھ نہیں کیا موجودہ آرمی چیف نے جج لگانے سے عمران خان کو روکا ہوا تھا. یہ تو ان سے پوچھنا پڑے گا وہ یہ کیا کہنا چاہ رہے تھے. نئے آرمی چیف کا اور احتساب کا وہ کیا کہہ رہے تھے، یہ ان سے دوبارہ انٹرویو لے کے پوچھنا چاہیے کہ کیا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ موجودہ آرمی چیف احتساب نہیں ہونے دے رہے تھے. ان کی بات کا پرپز کیا تھا یہ بات کہنے کا کہ جو اکتوبر میں اہم ڈیسیجن ہونا تھا اس کے بعد 100 جج لگنے تھے اور ہم سب کو جیلوں میں ڈال دینا تھا. تو اب ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ وہ آرمڈ فورسز کو اس میں کیوں لا رہے ہیں. آرمی چیف نے چینج ہونا ہے، یہ ایک روٹین کا کام ہے، ہو جائے گا جب وہ وقت آئے گا. اب یہ سٹنگ وزیر کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف نے چینج ہونا تھا، اس کے بعد عمران خان نے 100 جج لگانے تھے، اور ہم پہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کیسز ہیں، تو ہم نے اندر ہو جانا تھا. تو اب آپ کو یہ تو سمجھ آ گئی کہ یہ چور سارے جو ہیں انہیں پتا تھا کہ عمران خان اب ان کے قریب پہنچ گیا ہے. انہوں نے یہ ایسا سسٹم بنایا ہوا تھا جس میں یہ احتساب نہیں ہونے دے رہے تھے، اور اپنے منہ سے مان گیا وہ. تو اب جب کہ احتساب ہونے جا رہا تھا، بالکل قریب تھا، تو انہوں نے کہا اس حکومت کو الٹا دو بیرونی سازش کے ساتھ مل کے. تو اب خرم دستگیر کے اس ماننے کے بعد سائفر کی حقیقت تو پہلے ہی سب کے سامنے ہے. اب اس کی وجہ، جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے نا تو اس کی انٹینٹ، وجہ قتل پہلے معلوم کی جاتی کہ اس نے کیوں قتل کیا ہوگا. انٹینٹ فائنڈ آؤٹ کرنی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. انٹینٹ کل مان گیا خرم دستگیر. آلہ قتل جو ہے وہ پہلے سے سائفر کی صورت میں برآمد ہو چکا ہے. جتنے کریکٹر ہیں وہ سارے آپ کو لوٹوں کی شکل میں موجود ہیں، اور کل آخری کڑی جو تھی وہ انٹینٹ تھی، وہ بھی جوڑ دی گئی خرم دستگیر کی طرف سے. تو اب یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ یہ لوگ، یہ چور اس کے پیچھے تھے، اور یہ سب کچھ چوری بچانے کے لیے کیا گیا ہے. ان کی حالت وہ ہے کہ جیسے ایک چلتی مشین میں کوئی شیطان بچہ شہباز شریف کی طرح کا، جس نے گھر میں یہ روب بنایا ہو کہ میں بہت اچھا ایڈمنسٹریٹر ہوں، میں بڑے اچھے کپڑے سیتا ہوں، وہ چلتی مشین میں ہاتھ دے تو کیا کرتے ہیں بھلا؟ چلتی مشین میں کو ہاتھ دے تو جی کیا کرتے ہیں؟ پہلے مشین بند کرتے ہیں، پھر اس کا ہاتھ نکالتے ہیں، اور پھر دو کانوں پہ دیتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں چلتی مشین جو انگلی نہیں دے دی. سو ان بے شرموں نے بھی چلتی حکومت میں انگلی دی ہے. اب کرنا یہ چاہیے کہ اس کام کو روکنا چاہیے، یہاں دوبارہ الیکشن کرانے چاہیے، عوام کو موقع دینا چاہیے کہ ان کے کانوں پہ 2 چپیڑے لگائے عوام، اور ان کو بتائے کہ آئندہ چلتی حکومت کے اندر انگلی نہیں دینی. تو اس لیے یہ شعبدہ باز تھے، صرف اور صرف یہ وہ ایک انہوں نے اشتہاروں کے تھرو اپنے بوتھے لگا کے باتھ روموں کے اوپر، ہر جگہ کے اوپر وہ آپ کروانے جاتے. آپ کو پتا ہے MRI مشین جو ہے نا، اس کے اندر آپ جاتے ہیں تو ویسے ہی تھوڑا خوف آتا ہے کیونکہ وہ اندر بند ہوتی ہے، اس کے اندر آپ جاتے ہیں. وہ یاد ہے پنجاب کے اندر جہاں MRI مشین، وہ جو آپ اندر جاتے ہیں، شہباز شریف نے اندر اپنی تصویر کم وقت میں لگائی ہوئی. جہاں آپ کو 15-20 منٹ لیٹتا ہے ایسے سیدھا، اور آپ کو اوپر وہ مشین کی چھت نظر آتی، ادھر اس نے اپنا بوتھا لگایا ہوا ہے تاکہ کوئی مریض جو ہے وہ اپنا آرام سے علاج بھی نہ کروا سکے، ٹیسٹ بھی نہ کروا سکے ان کی چہرے دیکھے بغیر. ان کی حالت وہ ہے کہ جیسے ایک چھوٹا سا آپ کو چٹکلا سنا دیتا ہوں جو ان پہ فٹ آتا ہے. ان کی حالت یہ ہے کہ ایک بندہ تھا ان کی طرح کا فراڈیا، جس نے ایک زہر نکلا ہوا سانپ پالا ہوا تھا. وہ خود ہی لوگوں کے گھروں میں سانپ چھوڑ دیتا تھا، اور اس کے بعد کہتا تھا میں بین بجاتا ہوں، 500 روپیہ لوں گا اور سانپ پکڑ لوں گا. ایسے ہی ایک گھر میں اس نے جا کے سانپ چھوڑ دیا. انہوں نے کہا اچھا جی بجائے بین 500 روپیہ دیں گے. بین بجائی تو 2 سانپ نکل آئے، ایک اس کا اپنا تھا، ایک کہیں اور سے نکل آیا. اب وہ دیکھے گھر والے کہتے ہیں سانپ پکڑو، تو اس کو اب پتا تھا کہ اس میں تو زہر ہوگا. اب وہ تو فراڈیا تھا، وہ کو اصل ایسا بندہ نے عوام نو کہ یہ جو جتنے پی ڈی ایم کے 11 پلیئر ہیں نا، یہ ایک دوسرے کو بے شرم بیٹھ کے کمرے میں کہتے ہیں تسی اپنا سب پڑھو، اسی اپنا پڑھ دیں، کیونکہ ان سب کو اب اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، کیونکہ ان سے کچھ قابو نہیں آ رہا، نہ مہنگائی، نہ گورننس، نہ دوسری چیزیں. اب تو وہ لوٹا نور عالم بھی بول بیٹھا ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس نے جو تباہی کی ہے وہ کبھی نہیں ہوئی. تو نور عالم سے میرا سوال ہے، آپ کہتے تھے اب مہنگائی کی وجہ سے لوٹے ہوئے، اب اور مہنگائی ہوئی ہے تو آپ دوبارہ سے ایک دفعہ لوٹے ہو جائیں، کیا حرج ہوتا ہے؟ بے شرمی ایک دفعہ کرو، 10 دفعہ کرو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے جب ایک دفعہ کر ہی لی. تو میرا مشورہ ہے
کہ آپ کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے لوٹے ہوئے تھے تو اب مہنگائی اور زیادہ ہو گئی ہے تو ایک دفعہ پھر لوٹا ہونے کا موسم ہے، تو میرا خیال آپ دوبارہ سے لوٹا ہو جائے۔ اگلی بات میں نے ان کی کرنی ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ وہ سانپ چھوڑ کے پکڑنے والے ہیں، پر ہوں اپنا اپنا فنڈ دے چکر چنے۔ 2 دن سے بارش ہو رہی ہے پورے ملک میں، آپ کو پتا ہے کہ اس وجہ سے بجلی کی جو ڈیمانڈ ہے اس میں بہت زیادہ کمی ہے، کھپت میں کمی ہے، گرمی اتنی نہیں لگ رہی، اے سی نہیں چل رہے، خالی پنکھے کے نیچے بھی چین ہے۔ تو یہ اتنے کاریگر ہیں کہ کل سے ٹویٹر کے اوپر سروے کر رہے ہیں کہ آپ کے علاقے میں بجلی تو نہیں بند ہو رہی، 2 دن دوبارہ دھوپ نکلنے دیں، آپ کی کرتوت سامنے آ جانی ہے۔ یہ 2.5 مہینے سے عوام کو بتا رہے ہیں کہ فیول آ رہا ہے، فیول ہمارے پاس نہیں ہے، فیول منگوا رہے ہیں، اور فیول پہنچ جائے گا تو بجلی بند ہونا بند ہو جائے گی۔ مریخ تو منگوا رہے ہو فیول، کتوں منگوا رہے ہو فیول جو آج تک نہیں پہنچ رہا؟ سو اس لیے یہ وہ غائب ہے، پتہ نہیں تو گیس بند ہے تو اس کو گیس مل نہیں رہی اور وہ گیس سے چلتا ہے اس لیے بند ہے، یا ان کی شرم آج کل میرا خیال ہے کہیں گئی ہوئی ہے، شاید چھٹی پہ گئی ہوگی، سمر ہالیڈیز بھی ہوتے ہیں تو ان کی جو شرم ہے یا جس طرح کی صحافت وہ کرتے ہیں اس کو شاید آج کل سمر ویکیشنز ہوں، تو ان کو ان کے چینل کو یاد کروانا تھا کہ 45% گیس مہنگی ہو چکی، کسانوں کے جو پلانٹ تھے کھاد کے ان کو گیس بند کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے کھادیں مہنگی ہو گئی ہیں، کسان کو کھاد نہیں مل رہی، اس کی فصل تباہ ہو جانی ہے، اس کی فصل تباہ تو آٹا پہلے ہی اس ٹائم 95 روپے کلو میں بک رہا ہے، اگلے چند دن میں وہ 100 روپے کلو ہو جانا ہے، غریب آدمی روٹی کھانے سے بھی جائے گا۔ تو آپ کو شاہ زیب صاحب لوگ اب آپ کو بھی گالیاں دیں گے دن رات صبح و شام، کیونکہ ان کو سب یاد ہے، آپ کا کیا ہوا کرتوت سب یاد ہے۔ جب باقی آپ لوگ یلو جرنلزم کرتے ہیں، لوگوں کی ذاتیات کے اوپر آپ کو بہت پروگرام کرنے کا شوق ہے، ذاتیات کی انفارمیشن اب آپ کے بارے میں بھی بہت زیادہ ہے ہمارے پاس، لیکن تربیت کا فرق ہے، ورنہ تو ذاتیات ایسی رنگین ہے آپ لوگوں کی کہ آپ لوگوں کے بارے میں خبریں آئیں اوپر سے نیچے تک تو آپ کو لگ ہوش جائے، لیکن ہم وہ کام نہیں کریں گے کیونکہ تربیت فرق ہے۔ تو آپ کو دوبارہ آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ کبھی آپ نے اپنی ذاتیات دیکھنی ہے تو آپ ذرا رابطہ کر لیں اسلام آباد راول پنڈی کے تمام رپورٹرز کے ساتھ، ان کے پاس بھرے پڑے ان کے فون، مجھے چند نے دکھائے ہوئے، مجھے لگتا ہے شاید باجی کے پاس بھی آپ کا مٹیریل ہے جس وجہ سے مجبور ہو کے آپ اس طرح کے پروگرام کرتے رہے ہیں، اب تو مجھے یہی لگ رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، ایک یہاں رشتے تڑوانے والی باجی ہے، رشتے کروانے والی تو آپ نے سنی تھی، وہ انگلی والی باجی ہے، انگلی مار کا باجی آپ نے دیکھی ہے نا، ایسے سے کر کے، ایسے اتار کے بتاتا ہوں، ایسے سے کر کے بولتی ہیں، کبھی ادھر انگلی جاتی ہے کبھی ادھر انگلی جاتی ہے، وہ جو بچوں کو ڈراتی ہیں، اب مائیں تمام ان کا نام لے کے بچے سلاتی ہیں کہ بیٹا سو جو آنٹی مریم آ جانی، مریم اورنگزیب، تو بچے دڑم سے سو جاتے ہیں فوراً۔ تو اس لیے ایک تو میری پرزور خواہش ہے کہ یہ یوٹیوب کے اوپر ان کی ایڈ زیادہ ڈالے جائیں، کیونکہ شام میں لوگوں کے بچے سوتے نہیں، یوٹیوب دیکھتے ہیں، اب یوٹیوب پہ بھی انگلی والی مریم اورنگزیب نظر آنی چاہیے، وہ جو کہتی تھی روئیں پٹے، وہ رشتے تڑوانے والی باجی جو ہے وہ بتاتی تھی آٹا چور، چینی چور، فلانا چور، ایک گردان ہوتی تھی۔ باجی ہوں ذرا دس سن گیس چور کون ہے، باجی ذرا سانو دس سن بجلی چور کون ہے، باجی ہوں دس ہے جنہیں چور نے ایتھے کو 8 کروڑ روپیہ لگوایا ہے اسلام آباد میں پرائم منسٹر ہاؤس کے سوئمنگ پول پہ، وہ چور کون ہے، باجی ہوں 10 روٹی چھیننے والا چور کون ہے، لنگر کھانے کے اوپر روٹی چھیننے والا چور کون ہے۔ اور باجی آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ وہ جو آپ نے 2000 روپیہ دیا لوگوں کو انگلیاں نکال کے اور آنکھیں نکال کے، اس 2000 سے عوام نے کیا کیا کرنا ہے، کیونکہ پیسے بچے پڑے ہیں لوگوں کے پاس، سارے خرچے 97 روپے بچے پڑے ہیں۔ باجی کیا مشورہ دیں کہ وہ 797 روپے سے وہ لاس ویگس نہ گھوم آئیں یا کہیں اور سیر شہر نہ کر آئیں، تو کوئی مشورہ دے دیں باجی، یا کوئی ایک دوسری شادی نہ کرا لیں آپ، اب رشتے تڑوانے کے ساتھ ساتھ رشتے کروا بھی دیں تو بہتر ہوگا۔ تو یہ جو رشتے تڑوانے والی باجی ہے ہماری، اس سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ یہ لوگوں کو اس 2000 روپے کا مصرف ضرور بتائیں، کیونکہ پیسے بچے پڑے ہیں، اور اب لوگوں کو فکر یہ ہے کہ کیونکہ وہ 2000 کے پیسے بچے پڑے ان کے گھر پہ ڈاکہ نہ پڑ جائے اس وجہ سے، اور اب کئی لوگ سوچ رہے ہیں کہ اسی 2000 میں سے وہ ایک سیکیورٹی گارڈ بھی رکھ لیں، کیونکہ رقم اتنی بھاری آ رہی ہے گھر میں اور سارا خرچہ کر کے وہ رقم بچ جاتی ہے، تو کہیں گھر میں ڈاکہ نہ پڑ جائے اور نقصان نہ ہو، تو اب اسی 2000 روپے میں وہ جو ہے
ایک سیکیورٹی گارڈ بھی رکھ رہے ہیں, لیکن مجھے تو لگ رہا ہے اس میں اس کے بعد بھی پیسے بچ جانے, تو ایک شاذیب خانزادہ جیسا اینکر بھی رکھ لینا چاہیے بندے کو اپنا ہی مشہوری کرنے کے لیے. پیسے تو بہت زیادہ ہے, 2000 میں سے اسے بھی پیسے دے دینے چاہیے. آگے آخری چیز جو میں نے کہنی ہے وہ یہ کہنی ہے کہ آپ لوگوں کی جو چوری چکاری تھی وہ عوام کو سمجھ آ گئی. آپ لوگوں نے اس کے بعد ایک بڑی گندی حرکت کی ہے, اس کی انویسٹیگیشن آپ نے کرنی ہے. حکومت, افواج پاکستان, خان صاحب کی اسیسینیشن کے لیے افغانستان کے اندر کسی کو ہائر کیا گیا, ان کی جان لینے کے لیے وہاں پر اس چیز کا انتظام کیا گیا. یہاں پر جو ان کے لوکل آپریٹر ہیں ان کو جب وہ انسٹرکشنز آئیں تو وہ جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان نہ صرف پاکستان بلکہ امت مسلمہ کا سرمایہ ہے, اور اس کے بعد جو کاؤنٹر ٹیررزم خیبر پختونخوا کا ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے ایک الرٹ جاری کیا. تو اب اس کی انویسٹیگیشن ایک تو ہونی چاہیے, اور ایک جتنی ایک مجرمہ کو سیکیورٹی ملتی ہے جس کا نام مریم صفدر ہے, جس کا کبھی کوئی اس نے عہدہ نہیں اس کے پاس سرکاری رہا, اس کے برابر سیکیورٹی ایٹ لیسٹ جو ہے وہ خان صاحب کو ملنی چاہیے. اور جو سیکیورٹی کے میجرز حکومت نے لینے وہ ضرور لیں, اور یہ ہم نے انفارم کرنا ہے کہ ہمیں ان سازشوں کا پتہ ہے, اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور دوسرا جو خرم دستگیر کا بیان ہے, اب میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی ایک جوڈیشل کمیشن بنے, کیونکہ خرم دستگیر نے ڈائریکٹلی آرمڈ فورسز کو انوالو کیا ہے, اور اس نے ڈائریکٹلی کہا ہے کہ اکتوبر میں جو فیصلہ ہونا ہے اس کے بعد ہمارا احتساب ہونا تھا. تو آرمڈ فورسز کو, ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو اس کے اوپر فوری ایکشن لینا چاہیے. ان کے اس بیان کے اوپر انہوں نے ایک تو فوج کو نہ صرف سیاست میں گھسیٹا ہے بلکہ انہوں نے فوج کو اس سازش میں گھسیٹنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے فوج کے اوپر الزام لگانے کی کوشش کی ہے. وہ ایک سٹنگ وزیر ہیں, ان سے اس چیز کا حساب لیا جائے, یا کوئی پھر جید صحافی جو ہے ان کے سامنے بیٹھ کے انٹرویو کرے اور ان سے پوچھے کہ عمران خان تو ابھی حکومت میں تھے مارچ اپریل میں, تو کیا جو 100 جج انہوں نے جا کے اکتوبر میں ہائر کرنے تھے, نئے جج رکھنے تھے, نئے جج, کیونکہ ججوں کی تعداد کمی ہے, کیسز زیادہ ہیں, اس وجہ سے انصاف نہیں ہو پا رہا تیزی سے, تو جو نئے جج لے کے آنے تھے تاکہ انصاف تیزی سے ہو, وہ کیا وہ مارچ اپریل میں کیوں نہیں رکھ سکتے تھے؟ تو کیا کہنا چاہ رہے خرم دستگیر؟ اس چیز کی مکمل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں دوبارہ عوام سے اپیل کروں گا کہ آج شام 9 بجے آپ سب نے مل کے یہ جو کھوتا کھو میں چلا گیا ہوا ہے یہ باہر نکالنا ہے. اگر آپ گھر پہ بیٹھیں گے تو یہ کام نہیں ہونا. اگر آپ گھر پہ بیٹھیں گے تو ابھی آپ جو 234 پہ تیل خرید رہے ہیں, میں آج آپ کو بتا رہا ہوں اگلے چند دن میں یہ 234 والا آپ کو 272 روپے پہ خریدنا پڑے گا. یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. جو روپیہ آج 33 روپے کم ہوا, اگلے چند دن میں یہ روپیہ 40 روپے کو کراس کرے گا. اس کا جو اس کے اندر جو ڈیپریسیشن ہو رہی ہے. سو اگر اس ساری انحطاط, اس تباہی, اس بربادی کو آپ نے روکنا ہے تو آج شام 9 بجے باہر نکلیں. کسی کے لیے نہیں, اپنی ذات کے لیے, اپنے بچوں کے لیے. ورنہ پھر آپ نے غربت کچھ ملکوں میں دیکھی ہے. جب غربت آتی ہے تو ابھی تو یہ بے شرم ویسے ہی کہہ رہے ہیں نا کہ چائے کی ان کی مینجمنٹ آپ دیکھ لیں, کہتے ہیں چائے کی ایک پیالی چھوڑ دیں, روٹی 4 لوگ ایک کھا لیں. یہ والے بیان آپ نے دیکھ لیے نا ان کے وزیروں کے. یہ تھی تجربے کار ٹیم. ہمیں بتایا جاتا تجربے کار ٹیم نہیں, اے پیاج تجربہ ہے نا. تجربہ ایک چیز میں ان کا ہے, منی لانڈرنگ میں. جن کو منی لانڈرنگ میں استعمال کرنا ان کو قتل کروانے میں, گلزار ہو, مقصود چپراسی ہو, شبیر ہو, یا ڈاکٹر رضوان ہو, یا اس کے بعد رضا ہو, کوئی پھانسی لگاؤ. اتنا موٹا رسے کے ساتھ اسے پھانسی لگا ہوا ہے بیچارہ. اور بھائی جب کوئی خودکشی کرتا ہے نا تو ٹرک کھینچنے والا رسا نہیں لے کے آتا, وہ پہلے انتظام نہیں کرتا, جا کے اسے رسا نہیں لے کے آتا ٹرک والا. اتنا موٹا رسا تھا جو اس کے گلے میں باندھا ہوا تھا. تو آپ لوگوں کی نقل کے لیے اصل کی ضرورت ہوتی ہے. کم از کم آپ لوگ کیونکہ فراڈیے ہیں اس طرح کے, یہ منی لانڈرنگ شانڈرنگ کے, تو آپ پھر کوئی کرائے کا قاتل ہی ہائر کیا کریں. یہ کام میرا خیال آپ نے اپنے ہاتھوں ہی کیا ہے, اس لیے آپ سے ایسا ہوا. آپ نے کہا ایک تو یہ بتا دیں کہ رشتے ٹلوانے والی, تو بتا ہی دیں کہ رشتہ کس کا ٹوٹا ہے. اس سے نمبر 1 وہ چوری صاحب تو میرا ٹوٹ جانا ہے, جنی مہنگائی ہو گئی ہے تو کو تنخواہ کم نہیں پورا کیتا. گل تو سنو میری چوری صاحب, جو حالات ہو گئے نے, بھابی نو کو راشن نہیں دتا جانا لے جا کے. مینوں تو فکر اپنے بھرا دی پئی ہے.
میں اس تو کہہ رہے ہیں باجی مریم رشتے تڑوان والی ہے, اس نے ہر گھر رشتے تڑوا دینے جس طرح کی مہنگائی کی ہوئی ہے. مہنگائی ہے, امن و امان کی صورتحال ہے, پیٹرول ڈالر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ضمنی الیکشن بھی آ رہے ہیں. خان صاحب کب نکلے ہیں ضمنی الیکشن کی کمپین کے حوالے سے, کیونکہ ہر چیز آپ کے سامنے. پہلے تو میں ٹھیک جی, آپ نے جوڈیشل کمیشن کا کہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے قبل جو جوڈیشل کمیشن بنے تھے ان سے آپ کو انصاف ملا تھا؟ اچھا, دو باتیں. پہلے تو آپ نے رشتہ تڑوانے کی بات پوچھی, تو بھائی اس ٹائم جو کمانے والا ہے نا وہ بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہے. وہ ماں کے لیے سوٹ لے کے جائے تو بیوی ناراض, بیوی کے لیے لے کے جائے تو ماں ناراض, صرف بچوں کے لیے لے کے جائے تو کوئی اور ناراض. تو لوگوں کے مہنگائی کی وجہ سے بجٹ ٹائٹ ہو گئے ہیں, اب کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے گھروں میں نااتفاقی نہیں ہوگی, لڑائی نہیں ہوگی جب ریسورسز کم ہوں گے, ٹینشن نہیں ہوگی جب آپ بچے کی فیس ٹائم پہ نہیں دیں گے تو بیگم سے آپ کی لڑائی نہیں ہوگی. تو میں اس مطابقت سے کہہ رہا ہوں, پہلی بات. دوسری بات, ضمنی الیکشن کی آپ نے بات کی, وہ کرتوت آپ نے ان کی کل لاہور میں دیکھ لی جو انہوں نے کیا ہے. جس طریقے سے انہوں نے شبیر صاحب جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے دفتر کے اوپر جس طریقے سے, وہ ابھی یاسمین راشد صاحبہ نے کمپلیٹ پریس کانفرنس میں بات کی, اس لیے میں نے کی نہیں, رات میں نے ٹویٹ کیا تھا اس پہ, جس طریقے سے گولیاں ماری ہیں انہوں نے. وہ لوٹے نذیر چوہان نے جس طریقے سے آ کے وہاں پر, کیونکہ اس کو اپنی ہار یقینی نظر آ رہی ہے, لوگ لوٹے کو تو ووٹ نہیں دیں گے, وہ لوٹے کے خلاف, یہ شبیر تو پڑھا لکھا وکیل ہے, LLB ہے, اللہ کی قسم یقین کریں لوٹے کے خلاف کھوتا کھڑا کر دیں تو لوگ اس کو بھی ووٹ دیں گے, کیونکہ وفادار تو ہوگا نا وہ. اس لوٹے کو تو لوگوں نے ووٹ نہیں دینے, اس کو ہار نظر آ رہی ہے, اس وجہ سے اس نے اس طریقے کی گھٹیا حرکت کی کہ وہاں ایک بچے کو فائر مارا, وہاں پر لڑائی مار کٹائی کی. تو ان کو اپنی ہار جو ہے نا وہ نوشتہ دیوار. دوسری آپ نے جوڈیشل کمیشن کی بات کی, تو جوڈیشل کمیشن میں اگر کبھی سزا نہیں ملی, کم از کم لوگوں کو چانن کافی مل گیا کہ اس کے اندر گندگی کیا تھی. جب وہاں پروسیڈنگ ہوتی ہے تو صحافیوں کو مٹیریل ملتا ہے اور صحافی پھر پبلک سے شیئر کرتے ہیں, تو چانن کافی ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا کچھ ہوا. خان صاحب بہت جلد نکل رہے ہیں انشاءاللہ, بہت جلد ضمنی الیکشن کی کیمپین پہ خان صاحب نکل رہے ہیں. صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کے دور میں سب سے زیادہ جو لوگ سراپا احتجاج رہے وہ سرکاری ملازمین رہے تھے. اسلام آباد میں بھی ہم نے دیکھا کہ احتجاج کرتے رہے, کوئی تنخواہوں کی حوالے سے, اس والے سے. آج بھی بنی گالہ کے باہر KPK سے اساتذہ آئے ہوئے ہیں اور صرف اس چیز کے لیے کہ ہمیں جو وہاں پر کانٹریکٹ بیسس پہ رکھا گیا ہمیں پھر پکا کیا جائے. لیکن اس حوالے سے تو بتا دیں کہ KP گورنمنٹ ابھی بھی آتی ہے, ان کے لیے کیا آپ لوگ اقدامات کریں؟ اچھا, میرا سوال ہے, بھائی کی تنخواہ کتنی بڑی ہے اس سال؟ آپ کی نہیں بڑی, پہنچ پھر بنی گالہ اللہ کا نام لے کے تو بھی احتجاج میں. اگلا سوال. یہ بتائیں کہ یہ بہت اہم آپ نے کہا کون ہے سیکٹری ہے وہ اطلاع تک پہنچی ہے, اب اگر وہ اطلاع تک پہنچی ہے تو کچھ پتہ چلا کہ وہ کس نے سپاری تھی, یہ بھی تھوڑا بہت پتہ چلا ہوگا یا نہیں پتہ چلا. اس کے علاوہ وہ جو خوشی نامی شخص ہے وہ کیا پاکستان میں آ چکا ہے, افغانستان میں اس کو سپاری دی گئی؟ میں اس میں تھوڑی سی بتا دوں, اس میں میں اس سے زیادہ انفارمیشن اس لیے شیئر نہیں کروں گا کہ جو ادارے جن کی یہ ذمہ داری ہے میں ان کو یہ کام کرنے دوں گا. اس سے زیادہ انفارمیشن دوں گا تو اس ٹائم جو اس کا سٹیٹس ہے اس ساری ایوالونگ سچویشن کا وہ متاثر ہوگا. اس سے زیادہ انفارمیشن سے اس سارے پروسیس میں نقصان ہونے کا خدشہ ہے. اس لیے جو ریلیونٹ ادارے ہیں جن کا یہ کام ہے میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اس پر فوری کام کریں اور اس سارا جو نیٹ ورک ہے اس کو انفولڈ کر کے سامنے لے کے آئیں, اور اس کے پیچھے کون ہے اس کی انویسٹیگیشن ہو پائے گی کہ نہیں ہو پائے گی. امید مجھے نہیں ہے, میں بڑا کلیئر بتا دوں کہ مجھے امید نہیں ہے, بٹ اللہ کے گھر سے نا امید ہوں. میں نے اس کا جواب دے دیا, اگلا سوال. دیکھیے دو باتیں اس پہ, تو جو وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ میں نے پہلے دن ایک ٹویٹ کر دیا تھا, وہ ٹویٹ میرا جواب ہے. جب دل کرے اس جواب کو پڑھا جائے اور جب دل کرے اس کو کسی عدالت میں لے جا کے اس پر کارروائی کی جائے, اس لیے کہ جب اتنی شدت کے ساتھ منجی پیڑھی ٹھوکی جاتی ہے تو اگر اپنی منجی کے نیچے کچھ ایسا پڑا ہو تو آپ ایسی حرکتیں نہیں کرتے, آپ چپ سادھتے ہیں یا چپ کر کے کسی اور ملک کی آپ
जो है वो टिकट खरीदते हैं और निकल जाते हैं। तो इसलिए उसका जवाब तो दे चुका। जो आपने बात की, दूसरा सवाल आपका क्या था? पाक फौज के साथ आपके तरफ, आप पाक फौज के अंदर आज सर्वे करवा लें, मैं चैलेंज से कहता हूँ। फौज क्योंकि सियासत में नहीं, लेकिन जाहिर बात है जो पाक फौज के अफसरान हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनके जवान हैं, वो सियासी सोच तो रखते हैं, उनको वोट का हक तो दिया हुआ है, उनसे वोट का हक तो नहीं आप छीन सकते ना। वो अपनी वर्दी के अंदर किसी सियासी अमल में उन्होंने नहीं जाना, लेकिन वोट तो देते हैं वो। तो आप आज उनसे ज़रा सर्वे करवाएं तो आपको ये नज़र आएगा कि अल्लाह के करम से मोर देन 95% फौज जो है वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसकी फौज का एक बंदा, उनकी फैमिलीज का बंदा जो है वो वोट देगा अगर आज इलेक्शन होता है। तो फौज के साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिश्ता है वो वही रिश्ता है जो दो सगे भाइयों का होता है। फौज के साथ हमारा वही रिश्ता है जो दो सगी बहनों का होता है। फौज के साथ वही रिश्ता है हमारा जो दो जिगरी यारों का होता है। फौज के साथ हम नून लीग थोड़ी है कि हमारा फौज के साथ कभी रिश्ता ऊपर जाना है, कभी नीचे जाना है। ये इतने बेवजन हम नहीं हैं कि ज़रा से झटके से छलक जाएं और बाहर निकल जाएं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें सबको ये सोचना है कि हमारी फ़ौज को कंट्रोवर्शियल करने के लिए किस किस ने ये रोल प्ले किया है, और हमारी बहादुर अफवाज जो इस मुल्क की मैं ये कहूँगा कि इस मुल्क की जो सलामती है उसकी ज़मानत है। हर एक के पास कुछ होता है ना। किसी मुल्क के ऊपर को हमला आवर होगा, वहाँ से तेल लेना चाहता होगा। किसी मुल्क से कोई टेक्नोलॉजी है, हमारे पास ना तेल है ना टेक्नोलॉजी। हमारी कंपैरेटिव पावर एक ही है, और वो हमारी कंपैरेटिव पावर हमारा दिफा है, हमारा एटमी प्रोग्राम है। हमारे ऊपर ये जो कुछ भी हो रहा है ये उसको हथियाने के लिए हो रहा है। जब हमें माशी तौर पर तोड़ा जाएगा तो अगला फिर हमारे हाथ से वो छीना जाएगा। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होने देगी पाकिस्तानी कौम। लेकिन ये जिसकी भी साजिश है और जो इस तरफ को हालात लेके जाना चाहता है वो कौन है, वो अवाम को नजर आ रहा है। अवाम समझ रहे हैं उस बैरूनी साजिश को, उस बैरूनी साजिश की कड़ियों को अवाम समझ रहे हैं, और अवाम को पता है कि पाकिस्तान को लीबिया बनाने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान को शाम बनाने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान को एक ऐसी स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है जिसको खुदा न खास्ता वो दुश्मन चाहता है कि इसको तोड़ दिया जाए। लेकिन पाकिस्तानी कौम जिंदा है, आज शाम को भी निकलेगी, इसकी हिफाजत करेंगे। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इस बैरूनी साजिश से हमें नुकसान जरूर पहुंचा है, ये इसको मानने में कोई आर नहीं है। जो एहतजाज हो रहा है, मुझे बताइएगा कि जब आप लोग लॉन्ग मार्च कर रहे थे तो आप लोगों को भी रोका गया था। अब जो असातिज़ा वहाँ पे बैठे हैं वो कह रहे हैं कि हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते। क्या उनके साथ भी आप वही करेंगे जो आप लोगों के साथ हुआ था? जी, मैं जवाब दे देता हूँ इसका आपको। एक तो ये सवाल सबको बड़ी ज़ोर से आया हुआ है, क्योंकि दूसरा तीसरा सवाल हो गया ये। तो जो असातिज़ा हैं वो बुनियादी तौर पर सवाल कर रहे हैं कि उनकी नौकरी पक्की की जाए या उनकी तनख्वाह। तो उसके लिए महमूद खान साहब जिंदा हैं, एड्रेस उनका मौजूद है, उनको मैं दे चुका हूँ बनी गाला में। अगर मेरी बहन को यकीन नहीं है तो अभी मैंने जाना है, मेरी बहन पीछे अपनी गाड़ी लगा ले, आपको भी एड्रेस दूंगा महमूद खान साहब का। तो आपको आपके पास इतनी तौफीक होगी कि गाड़ी में तेल डाल के, मेरा मशवरा है कि इतना आपको फिक्र हो रही तो साथ पेशावर भी चली जाए आज। और मैं यही कह रहा हूँ साथ ले जाएं असातिज़ा को, तो आप उनको ज़रा महमूद खान साहब के दफ्तर तक छोड़ाएं मेरी बहन, ताकि वो वहाँ पर जहाँ पर उनको बात करनी चाहिए वहाँ करें। हम किसी का रास्ता नहीं रोकेंगे, हमने तो किसी का रास्ता नहीं रोका अपना सारा टाइम। तमाम लोगों के साथ बात की, यहाँ पर तो लोग सामने बैठे होते थे दफ्तर से, उनसे बात करते थे, इंगेज करते थे। ये हामला औरतों के मुंह में गोलियां मारना, जर्नलिस्टों को कत्ल करना, ये लोगों को जो है वो बेवा बनाना, औरतों को, उनके शौहरों को कत्ल करना, ये नून लीग का तुर्रा इम्तियाज़ है, हमारा नहीं। वो शौक से जब वो उनका दिल करे कि पी के गवर्नमेंट के साथ बैठे, हम उन्हें एड्रेस भी देंगे। अगर आपको कोई शक होगा एड्रेस लिख के आपके हाथ में देंगे, आप उन्हें साथ लेके जाएं माशाल्लाह। हाँ, तुसी रह गए सी मैनू जरूर पूछो मेरी जान पूछो। थोड़ा जा उच्ची, बहुत ही तुसी जरा लगता राती 11 बजे वाली गुफ्तगू कर रहे हो, जरा थोड़ा उच्चा थोड़ा जा, आवाज नहीं आ रही, यकीन करें मुझे, थोड़ा सा ऊंचा। आपने कहा फौज सियासी अमल से दूर है, 70 साल तारीख इस बात की नफी करती है। खान साहब के आखिरी दौर में बाजवा साहब के साथ कैसे ताल्लुकात थे, और 2 मरतबा जो उस वक्त के स्पीकर असद कैसर PM ऑफिस की तरफ आए और वापस गए, इस दौरान क्या मामला हुए थे, और आजकल क्या बाजवा साहब से कोई रब्ता हो रहा है? असल में मसला ये है कि आपको पाकिस्तान की फ़ौज सख्त नापसंद है, और ये मुझे अक्सर आपके सवालों से समझ आती है। मेरी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में
آپ کا جو سوال ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی زاویہ ہوتا ہے پاکستانی فوج پہ تنقید کروانے کا، پاکستانی فوج کو نقصان پہنچانے کا. مجھے فوج سے بڑی محبت ہے، اس لیے میں آپ کے سوال کو پاس کروں گا. بہت شکریہ.